اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وصلاة وسلاما دائما ابدا علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ والشکر للہ، اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا اور ماہ رمضان المبارک میں اپنا عظیم الشان کلام نازل فرمایا۔ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے اور اس ماہ رمضان کا یہ درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اس عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہم سب کی، ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور رمضان المبارک 1447 ہجری کی آج 16 تاریخ ہے اور 6 مارچ 2026 ہے اور ہمارے درس قرآن کے سلسلے کی یہ تیسری نشست ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے ماہ رمضان، ماہ قرآن کے پہلے جمعۃ المبارک سے درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا ہے اور پہلے جمعے میں، پہلی نشست میں ہم نے قرآن مجید کا تعارف پیش کیا تھا، کچھ بنیادی معلومات پیش کی تھی، اور پھر دوسری نشست میں قرآن مجید کی پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن مجید کی دوسری سورت سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح و تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کا فہم، اس کا تدبر، اس کا نور اور عرفان عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیے کہ ہر سورت کا
کوئی تعارف ہوتا ہے اور کوئی نام ہوتا ہے. جس طرح سے میں نے سورۃ فاتحہ کے آغاز میں اس کا تعارف پیش کیا تھا اور اس کے اسماء بیان کیے تھے، تو اسی طرح سے سورۃ البقرہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں اجمالاً یہ جاننا چاہیے کہ یہ سورت ہے کیا، اس میں کن مضامین کا بیان ہے اور کتنے رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں، اور آیا یہ سورت مکی ہے مدنی ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 ہے، دوسری سورت ہے، اور اس کا نام البقرہ ہے. البقرہ کے معنی ہے گائے، کیونکہ اس سورت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ ہے کہ جس کے ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. اور ہر سورت کا جو بھی نام ہے وہ کسی نہ کسی اسی سورت کے کلمے سے ماخوذ ہوتا ہے یا کسی نہ کسی واقعے کی نشاندہی کرتا ہے. تو انشاءاللہ جب جو سورت کا آغاز ہوگا تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ناموں کے حوالے سے، سورت کے ناموں کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سورتوں کے نام ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، پھر جتنی صورتیں قرآن مجید کے میں نے عرض کیا تھا 114 صورتیں. ایک تو یہ قرآن مجید کی ترتیب، صورتوں کی ترتیب، آیات کی ترتیب، اور یہ صورتوں کے نام، یہ سب توقیفی ہیں. یہ لفظ سمجھ لیجیے آپ، توقیفی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام، یہ ترتیب کسی انسان کی وضع کردہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام نہیں رکھے، بلکہ خود اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی یہ صورتوں کے نام رکھے ہیں، بتائے ہیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر انہوں نے امت کو تعلیم فرمائے، بتائے. اسی طرح یہ صورتوں کی ترتیب، یہ صورتوں آیتوں کی ترتیب، یہ بھی سب توقیفی ہے، یعنی من جانب اللہ ہے، کسی انسان کی ترتیب نہیں ہے. یہ آج جس شکل میں ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے، جس ترتیب سے یہ صورتیں موجود ہیں. اچھا، پھر اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ بات بھی سمجھ لیجئے، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے. اب یہ جو سورت ہے یہ مدنی سورت ہے، سورۃ البقرہ مدنیہ، یعنی کسی سورت کے آگے لکھا ہوگا مکیتن، کسی سورت کے آگے لکھا ہوگا مدنیتن. اب یہ مکی اور مدنی کس اعتبار سے کہ وہ صورتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. یہ آسان سی تعریف ہے مکی اور مدنی صورتوں کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جتنی صورتیں آیات نازل ہوئیں، خواہ وہ مکے کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مکے کے باہر نازل ہوئی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر بھی تشریف لے گئے، طائف بھی تشریف لے گئے، اور کئی مقامات پر تشریف لے گئے. اسی طرح سے ہجرت مدینہ کے بعد بھی مدینہ سے باہر بھی تشریف لے گئے، غزوات کے لیے تشریف لے گئے، یا حجۃ الوداع حج کے لیے تشریف لے گئے. لیکن یہ جو مدنی اور مکی صورتوں کے ترتیب ہے کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، تو ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی خواہ وہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں وہ مکی کہلاتی ہیں،
اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی خواہ وہ کسی بھی مقام پر ہوئی ہوں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی تعلیمات میں بنیادی فرق ہے، کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے والے احکامات کا مجموعہ ہے، انسانی ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ مکی صورتوں میں یعنی جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں عموماً عقائد بیان ہوئے، توحید بیان ہوئی ہے، کفر و شرک کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ یعنی بات ہے اس وقت تو اسلام کا آغاز تھا نا، تو ضرورت انہی موضوعات کی تھی۔ اور جبکہ مدنی صورتوں میں اخلاقیات پر توجہ ہے، آداب بیان ہوئے ہیں، احکامات دیے گئے، کیونکہ قانون سازی کی گئی ہے، اب ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا چکا تھا، تو اس اعتبار سے پھر مدنی صورتوں کی تعلیمات ہیں۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں کے میں بنیادی فرق ہے۔ اب اس کے بعد اب آئیے ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ۔ دیکھیے سورۃ البقرہ میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، کم و بیش 6080 کلمات ہیں اور 25,500 کم و بیش حروف ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، سب سے لمبی سورت ہے، کم و بیش 2.5 سپارے پر مشتمل ہے۔ اور اسی میں یعنی سورۃ البقرہ میں ہی قرآن مجید کی سب سے طویل آیت بھی ہے، سب سے طویل سورت بھی یہی ہے، سب سے طویل آیت بھی اسی سورت میں۔ پھر اس سورت مبارکہ میں وہ عظیم و شان آیت بھی موجود ہے جس کو ہم سب آیت الکرسی کہتے ہیں، سردار الآیات کہلاتی ہے یہ آیت، 3 سپارے کے آغاز میں ہے، عموماً یاد ہوتی ہے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ پھر یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، وہ عظیم و شان سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے احادیث میں بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمتوں کو بیان فرمایا، چنانچہ ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ یہ ہے، اور یہ حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہیں یہ حدیث، کہ سورۃ البقرہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ سورہ فاتحہ بھی ایک نور ہے اور سورۃ البقرہ بھی ایک نور ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی نور ہے، روشنی ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن حدیث پاک میں خصوصاً سورہ فاتحہ کو اور سورۃ البقرہ کو نور قرار دیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، سحر کا اثر، آسیب کا اثر، جنات، شیاطین، یہ سب جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت کی جائے، پڑھی جائے، وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً جن گھروں میں مصائب، آلام، مشکلات، پریشانیاں یا سحر، جادو، جنات کے اثرات ہوتے ہیں تو عموماً ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا ختم پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ سورۃ البقرہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ خود پڑھے انسان تو بہت ہی اچھی بات ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھے، اپنے احباب کے ساتھ پڑھے۔ پھر یہی سورۃ البقرہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کا ترک کر دینا یعنی چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، یعنی افسوس کا باعث ہوگا۔ پھر یہی وہ سورۃ البقرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم و شان احکامات ہیں، ایسی تعلیمات ہیں، ایسے انوار و تجلیات ہیں،
ایسے اسرار و رموز ہیں، ایسے علوم ہیں کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 9 سال سورۃ البقرہ سیکھنے میں گزارے ہیں، 9 سال سورۃ البقرہ کو سیکھا ہے، علوم سیکھے اس کے۔ تو ہم تو چند مہینوں میں چاہتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ لیں، سمجھ لیں، یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ خیر، پورا قرآن بھی اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، لیکن قرآن مجید کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت اتنے اسرار و رموز لیے ہوئے، علوم لیے ہوئے کہ اگر ان کو تفصیلاً جانا جائے، سمجھا جائے تو کئی سال درکار ہیں۔ آپ دیکھیے جو ہمارے مفسرین کرام نے قرآن مجید کی تفاسیر لکھی ہے نا، تو اکثر مفسرین نے، متقدمین نے، ایک ایک پارے پر ایک ایک جلد، بڑی ضخیم جلدیں، کئی 100 صفحات کی جلدیں، یعنی 30 پارے تو 30 جلدیں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اجمالاً بھی ہے کہ چند جلدوں میں بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں، پھر ایک جلد میں مختصر تفسیریں بھی موجود ہیں۔ تو جیسا ذوق ہو انسان کا، تفصیلاً جاننا چاہے تو تفصیلات بھی موجود ہیں، اور اجمالاً پڑھنا چاہے تو مختصر تفاسیر بھی موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، بہت سارے علوم آشکارا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سورۃ البقرہ کا ایک میں نے اجمالاً آپ کو تعارف پیش کیا کہ سورۃ البقرہ ہے کیا، اس میں آیات، رکوع اور کلمات، حروف، مضامین کا خلاصہ، علوم۔ اب آئیے ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحمت والا ہے، بڑا مہربان رحم فرمانے والا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے عرض کیا تھا ہر سورت کے آغاز میں ہے، ہر سورت کے شروع، اور یہ 2 سورتوں کے درمیان امتیاز قائم کرنے کے لیے یہ جملہ، یہ کلمہ رکھا گیا، کلمات رکھے گئے تسمیہ کے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ سورت کا حصہ نہیں ہے، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ سورت کا حصہ ہے۔ سورت کا حصہ نہیں ہے اسی لیے جہری نمازوں میں بھی امام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دل میں پڑھتا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ سورہ فاتحہ جو ہے پھر بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے۔ تو تسمیہ سے آغاز ہوا، پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ اب یہ پہلا کلمہ ہی بڑا عجیب ہے، لفظ الف لام میم سے آغاز ہوا۔ قرآن مجید کی کم و بیش 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز اس انداز کے کلمات سے ہوتا ہے، اور ان کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، مقطعات نہیں، تا کے نیچے زیر نہیں، حروف مقطعات، تا کے اوپر زبر پڑیں گے۔ کیوں کہتے ہیں ان کو حروف مقطعات؟ لفظی اعتبار سے مقطعات قطع سے نکلا ہے۔ قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، جیسے ہم کہتے ہیں قطع اراضی، زمین کا ٹکڑا۔ یعنی یہ وہ حروف ہیں کہ جو جوڑ کر نہیں پڑھے جاتے، بلکہ علیحدہ علیحدہ قطع کر کے، جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں، حروف تہجی کی طرح پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے یہ پڑھا، اب اس کو اگر لکھا ہوا الف لام میم تو اس کو علم نہیں پڑھیں گے، اگر اردو میں لکھا ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے علم، جیسے رنج و علم والا علم، غم کے معنوں میں، لیکن علم نہیں پڑھا جائے گا، الف علیحدہ پڑھا جائے گا، لام علیحدہ پڑھا جائے گا، میم علیحدہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ کم و بیش قرآن مجید کی 29 صورتوں کے آغاز میں ہے، اور یہ لفظ الف لام میم بھی 6 صورتوں کے آغاز میں آیا ہے، جس طرح سے حامیم بھی 6 صورتوں کے آغاز میں ہے۔ یہ حروف مقطعات سنگل ڈیجٹ میں بھی ہیں، یعنی 1 حرف والے بھی ہیں، 2 حرف والے بھی ہیں، 3 حرف والے بھی ہیں، 4 حرف والے بھی ہیں، اور 5 حروف والے بھی ہیں، جیسے صاد، قاف،
نون یہ ایک ہی حرف والے، اور دو حرف والے بھی ہیں جیسے حامیم، یہ دو حرف والے ہیں۔ تین حرف والے بھی ہیں، الف لام میم، الف لام را، یہ تین حروف والے۔ چار حروف والے بھی ہیں، الف لام میم صاد، یہ چار حروف ہیں۔ اسی طرح سے پانچ حروف والے بھی ہیں، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دو تین چار پانچ یہ حروف کا مجموعہ ہے۔ اب یہ حروف مقطعات ہیں کیا؟ تو یہ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ ان کے حقیقی معنی، اصلی معنی کہ ان کا مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، وہ یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہاں البتہ اہل علم نے، بعض مفسرین اکرام نے، اہل معرفت نے اپنے اپنے فہم کے مطابق اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کے حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ قرآن مجید کھولیں گے نا تو حروف مقطعات کے نیچے ترجمے والا کوئی قرآن مجید دیکھیں گے آپ، حروف جب لفظی ترجمہ دیکھیں گے آپ تو حروف مقطعات کے نیچے یا تو خالی جگہ ہوگی، ترجمہ نہیں لکھا ہوگا، یا پھر وہی حرف لکھا ہوگا، الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا ہوگا، یا پھر خالی جگہ ہوگی، ترجمہ نہیں ہوگا۔ ہاں تفسیروں میں پھر بعض مفسرین کرام نے اس کے کچھ معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یہ ان کے درمیان ایک راز ہے۔ پھر امت کو بھی نہیں بتائے نبی کریم، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور تو جانتے ہیں، اور دلیل قرآن سے ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اور قرآن کس کو سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قرآن۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید کے کسی حرف کے، کسی آیت کے معنی حضور نہ جانتے ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حروف مقطعات کے معنی بیان نہیں فرمائے۔ تو یہ ایک